السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون۔ جزاك الله۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سورہ معارج کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اس سورہ کا نام تیسری آیت کریمہ سے لیا گیا من اللہ ذی المعارج، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی یعنی ہجرت سے قبل، اور اس کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے سوائے اس عام حدیث کے جس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے سابقہ تمام کتابوں پر قرآن مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی، فوقیت دی گئی، یعنی جو اس قرآن مفصل کا انداز ہے یہ سابقہ کتب میں نہیں تھا، یہ قرآن پاک ہی کا خاصہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو قرآن مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی، اور یہ مفصل حصہ جو ہے یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک ہے، تو اس میں سورہ معارج بھی آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے عذاب واقع کا۔ یہاں سأل بمعنی دعا ہے، کیونکہ سوال کرنا یہ دعا کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ جب سأل بمعنی دعا ہو تو پھر اس کا صلہ با آتا ہے، یہ بعذاب واقع، یہ با یعنی دعا داع بعذاب واقع، پھر یہ صلہ صحیح ہے کیونکہ سأل بمعنی دعا ہے، یعنی دعا کی، دعا کرنے والے نے عذاب واقع کی، ایسے عذاب کی جو واقع ہونے والا ہے۔ اس معنی کی روح سے یہ دعا کرنے والا ایک مشرک نضر ابن حارث تھا، نضر ابن حارث، اور اس نے دعا کی تھی، وہ دعا قرآن میں مذکور ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یہ اس کی دعا تھی، اے اللہ یہ جو کچھ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ، اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے، ہم تو نہیں مانتے، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا پھر دردناک عذاب لے آ۔ تو یہ نضر ابن حارث کی یہ دعا تھی، اور اسی دعا کی طرف اشارہ ہے۔ سأل سائل، سوال کیا یعنی دعا کی، دعا کرنے والے نے بعذاب واقع،
اس عذاب کی جو واقع ہونے والا ہے. یا یہ سوال اپنے اصل معنی پر ہے، سوال کرنا، استفسار کرنا، کسی چیز کو سمجھنا. اور یہ سوال بھی کفار قریش کی طرف سے ہوا تھا، وہ قرآن میں مذکور ہے، متی ھذا الوعد، متی ھذا الوعد، کہ یہ وعدہ جو تم کرتے ہو عذاب کا، قیامت کے وقوع کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا، یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ یہ سأل بمعنی استفسر. تو اگر سأل سوال اور استفسار کے معنی میں ہو تو پھر بعذاب واقع کی جو با ہے یہ ان کے معنی میں، بھی ان بھی حرف جر ہے اور با بھی حرف جر ہے، اور حروف جارہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں کلام عرب میں، جس کو تناوب کا قاعدہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کی نیابت کرنا. تو یہاں بھی عذاب واقع در حقیقت ان عذاب واقع ہے اگر سأل بمعنی استفسر ہو، اور یہ استفسار ان کا قرآن میں موجود ہے، متی ھذا الوعد، کہ یہ جو قیامت کی باتیں کرتے ہو یہ کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں جو حوالے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات فرمائی. یا تو یہ دعا کے معنی میں کہ دعا کرنے والے نے دعا کی ایسے عذاب کے نزول کی جو واقع ہونے والا ہے لا محالہ، یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب واقع کے بارے میں کہ یہ کب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع. للکافرین یہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہے محذوف کے کائن. پھر یہ عذاب کی دوسری صفت ہوگی بعذاب واقع، یہ واقع صفت اولا، اور کائن للکافرین یہ صفت ثانیہ. تو ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے اور کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے لیس لہ دافع، نہیں ہے کوئی اس کو دفع کرنے والا. للکافرین لیس لہ دافع، کہ یہ عذاب واقع جو کافروں کے لیے ہے اسے کوئی ان سے دفع کرنے والا نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جار مجرور متعلق ہے واقع کے بعذاب واقع. یہ عذاب واقع کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ذی المعارج وہ اللہ جو معارج والا ہے، یعنی معارج سے مراد بلند رتبہ، عروج بلندی، بلند مقام. صفات حمیدہ عالیہ کا مالک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ذی المعارج بلندیوں والا، بلند مقام بھی ہے، بلند مرتبہ اور مکانہ بھی ہے، اور اس کی صفات بھی عالیہ اور حمیدہ اور کاملہ ہیں. ذی المعارج. یا ذی المعارج کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے السماوات. ذی المعارج اے ذی السماوات، آسمانوں کا خالق اور مالک، وہ آسمان جن پر فرشتے چڑھتے ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، پھر تیسرا، پھر چوتھا، فرشتوں کا چڑھنا.
جو اللہ رب العزت نے آسمان بنائے تو جو ان آسمانوں کے فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ کہ یہ آسمان فرشتوں کی منزلیں اور فرشتوں کے عروج اور چڑھنے کے مقامات ہیں۔ تو ذی المعارج کے دو معنی ہم نے کیے ہیں، ایک عروج والا، بلندی والا، بلند صفات والا، بلند مقام اور مکانہ والا تعرج، اور دوسرا معنی آسمان جو کہ بلند ہے اور فرشتے چڑھتے ہیں آسمانوں پر، ایک سے دوسرے، پھر دوسرے سے تیسرے، پھر ساتواں آسمان، پھر وہاں سے بھی اوپر، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح۔ روح سے مراد جبریل امین۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر جبریل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، روح قدس۔ تو چڑھتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین الیہ، اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فرشتوں کا چڑھنا اپنی ڈیوٹیوں کے لیے، بعض فرشتے مأمور ہیں بندوں کے اعمال اوپر لے جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور بعض فرشتے مأمور ہیں فوت شدہ انسانوں کی روحیں اللہ تعالیٰ تک لے جانے کے لیے۔ اس طرح روح جبریل امین، ان کا اوپر کو جانا اللہ تعالیٰ سے وحی لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے امر سے احکام اور اوامر و نواہی لینے کے لیے۔ تو جبریل امین بھی بار بار چڑھتے رہے، اترتے رہے، اور عام ملائکہ بھی اپنی ڈیوٹیوں کے لیے بار بار چڑھتے رہے اور چڑھتے رہتے ہیں، اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، روحیں فوت شدہ انسانوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فرشتوں کا چڑھنا اوپر کی طرف، اور جبریل امین کا چڑھنا الیہ، اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اگر ایک انسان چڑھے زمین سے لے کر اوپر بلندیوں تک، ساتواں آسمان، پھر اوپر جہاں تک ملائکہ جاتے ہیں، تو یہ فاصلہ وہ 50,000 سال میں طے کرے، مگر وہی فاصلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فرشتے ایک دن کے کچھ حصے میں طے کر لیتے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن میں، دن کے کچھ حصے میں، وہ دن جس کی مقدار انسانوں کے لیے 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جن ملائکہ کو جو سفر کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، اور تیزی سے چڑھنا اور اترنا۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا، حافظ ابن گوندلوی رحمہ اللہ نے اپنے درس بخاری میں اس کا ذکر فرمایا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک معرکہ سے لوٹتے ہوئے اپنے ساتھی سے بچھڑ گئے اور ایک مقام پر اکیلے اور تنہا ہو گئے۔ تو ان پر کسی عفریت جن نے حملہ کرنا چاہا، وہ ان پر وار کرنے کو تھا کہ انہوں نے 3 دفعہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان کہا، اور اس جن کے پہنچنے سے پہلے فرشتہ وہاں پہنچ گیا اور اس جن کو سزا دی
جو اس کو ختم کر دیا، اور پھر بتایا کہ جب تم نے یا رحمان کہا تھا، اس فرشتے نے بتایا اس وقت میں عرش کے ارد گرد تھا، اور وہ جن تم پر حملہ آور ہونے سے پہلے میں تم تک پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر اور اس کی قدرت ہے کہ اس نے ملائکہ کو یہ قوت اور یہ چلنے کی طاقت دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فرشتے چڑھتے ہیں اوپر کو روح لے کر یا عمل لے کر، یا جبریل امین جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے کوئی پیغام لینے، کوئی وحی لینے، تو ان کی یہ پہنچ ایک ہی دن کے کچھ حصے میں ہوتی ہے، اور وہ سفر اس کی مقدار عام انسانوں کے لیے 50,000 سال کے برابر۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مقدار جو ہے یہ قیامت کے دن کی بھی ہے، کہ قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی مقدار کا حوالہ ہے یہاں، اور یہ بات دیگر نصوص سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اطول یومن مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر طویل ہوگا وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لیخف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبہ، یہ دن مومن کے لیے اتنا ہلکا ہو جائے گا، اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ فرض نماز ادا کرنے سے بھی کم اور ہلکا اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن ایک حدیث میں ما بین الظہر الی العصر، کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے اس دن کو اتنا مختصر اور ہلکا کر دے گا جیسے ظہر اور عصر کا وقفہ ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کا وقفہ جو ہوتا ہے، اس وقفے کے بقدر اللہ تعالیٰ ایک مومن کے لیے اس دن کو ہلکا کر دے گا۔ فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے بارے میں 2 مقداریں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، ایک 1,000 سال کے برابر اور ایک 50,000 سال کے برابر۔ اس لیے بعض علماء نے ان دونوں مقامات کو متشابہات میں شمار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے 50,000 سال سے کیا مراد ہے اور 1,000 سال سے کیا مراد ہے، اور بعض علماء نے ان نصوص میں تطبیق دی ہے کہ جن نصوص میں 50,000 سال کا ذکر ہے چڑھنے اترنے کا، وہ 7ویں زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک، کہ انسان اگر یہ فاصلہ طے کریں تو ان کو 50,000 سال اس میں لگ سکتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے لیے، ان انسانوں کا چڑھنا اپنی زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک 50,000 سال، اور ملائکہ کا دن کے کچھ حصے میں یہ سفر طے کر لینا 7ویں زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک دن کے کچھ حصے میں۔ اور جہاں 1,000 سال کا ذکر ہے وہاں مراد اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ زمین سے آسمان تک 500 سال اور آسمان کا موٹاپا 500 سال کا، یہ ٹوٹل 1,000 سال بن جاتے ہیں۔ تو جن نصوص میں 1,000 سال کا ذکر ہے ان سے مراد ہماری اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک فرشتوں کا جانا، اور جن نصوص میں 50,000 سال کا ذکر ہے تو اس سے مراد عرش معلیٰ تک جانا، جس کی بلندی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک انسان اگر سفر اختیار کرے اپنی زمین سے لے کر عرش تک پہنچنے کے لیے تو اس کو 50,000 سال کا وقت جو ہے وہ درکار ہے۔ واللہ اعلم۔
جو قیامت کا ایک دن ہے اس کے بارے میں بھی 3 طرح کے نصوص وارد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور ایک مقام پر کا الف سنہ 1,000 سال کے، اور ایک حدیث ابھی آپ نے سنی مومن کے لیے ظہر سے عصر تک۔ یہ بھی کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے اس دن کی طوالت 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے اس دن کی لمبائی 1,000 سال کے برابر ہوگی، اور مؤمنین کے لیے اس دن کی لمبائی جو ہے جیسے ظہر اور عصر کا وقفہ ہوتا ہے اس کے بقدر ہوگی۔ مگر اصل بات یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم اور اس کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ دن ایک ہی ہے، مگر اس کی قدرت سے ایک دن بعض لوگوں کے لیے اتنا پھیل گیا کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہو گیا، اور بعض کے لیے 1,000 سال کے برابر، اور بعض کے لیے ظہر اور عصر کے وقفہ کے برابر۔ دن ایک ہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس ایک ہی دن میں ان 3 متضاد مقداروں کو جمع کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازداد کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ سخت غلطی کا شکار۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جو وہ چاہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں، اور نہ کوئی عجز ہے اس کے لیے، ہر شے پر غالب ہے اور ہر شے پر قادر۔ فاصبر صبرا جمیلا، بس آپ صبر کیجئے صبر جمیل، ایسا صبر جو خوبصورت ہے۔ آپ صبر کیجئے خوبصورت صبر، کیونکہ صبر سے آپ کو سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبر ہی در حقیقت انبیاء، رسل اور اولو العزم ہستیوں کا شیوا ہے اور ان کا حقیقی کردار ہے، جو خسارے سے نکالنے والا، ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے والا، اور ہر راحت کا موجب اور سبب اور کامیابی کی اصل بنیاد۔ صبر جمیل کی تعریف کیا ہے؟ صبر جمیل کی تعریف یہ ہے، ایسا صبر جس میں نمبر 1 جزا فضا نہ ہو، اور نمبر 2 کسی غیر اللہ کے آگے شکوہ نہ ہو، اور نمبر 3 یہ کہ اس مشکل کے معالجے کے لیے کوئی غیر شرعی طریقے علاج نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر موجود ہیں تو وہ صبر جمیل ہوگا، جزا فضا کے بغیر، اور کسی غیر اللہ کے آگے شکوہ نہ ہو، شکوہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو مشکل ہے جس کے لیے صبر اختیار کیا گیا، اس مشکل کا علاج کسی غیر شرعی طریقے سے نہ ہو، بلکہ اس کا علاج عین شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ 3 چیزیں اگر موجود ہوں تو وہ حقیقی صبر ہے، صبر جمیل ہے۔ آپ صبر جمیل کیجئے، خوبصورت صبر اختیار کیجئے، جس کا معنی یہ ہے، یہ کفار تو جلدی مچا رہے ہیں کہ وہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ایسی کوئی دعا نہ کریں، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں صبر جمیل کے ساتھ۔ اور دلیل آپ کو مل چکی کہ اللہ ہر شے پر قادر۔ جو چیز آپ کے لیے 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز ایک لمحے میں کرنے پر قادر۔ اس کے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں۔ عذاب ان پر آئے گا، یہ عذاب کے مستحق ہیں۔ کب آئے گا؟ جب اللہ چاہے گا، جو اس کا وقت مقرر ہے، اور وہ دور نہیں ہے، وہ انتہائی قریب ہے۔ جو کام آپ 50,000 سال میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں کرنے پر قادر ہے۔
تو پھر دوری کس چیز کی؟ تو جو وقت مقرر ان کے عذاب کا، اس کا انتظار کریں. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. بے شک وہ یعنی کفار دیکھتے ہیں اسے، کسے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، قیامت کے وقوع کو، بعیداً دور، بہت دور. یا بعید مستبعد سے، جس کا معنی ایک چیز کا محال ہونا. وہ سمجھتے ہیں قیامت کا وقوع، مردوں کا زندہ ہونا محال ہے. یہ بعید کا معنی. جب محال ہے اور ناممکن ہے تو پھر وہ چیز بعید ہے جو قریب نہیں آ سکتی. وہ قیامت کو بعید سمجھتے ہیں، ایک امر محال سمجھتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں قریب، بہت قریب. کیوں؟ کیونکہ ہماری قدرت میں کوئی چیز دور نہیں. جس کی مثال اوپر گزری کہ جو کام آپ 50,000 سال میں انجام دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کام ایک لمحے میں انجام دیا جا سکتا ہے. تو جو عذاب کا وقت مقرر ہے، وہ وقت مقرر ہے، اس وقت میں عذاب آئے گا. ہم اسے بڑا قریب دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری قدرت میں وہ کام بہت آسان ہے. کفار سمجھتے امر محال ہے یہ کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، مگر امر محال نہیں ہے. ہماری قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، لہذا وہ اسے بعید اور ناممکن دیکھتے ہیں، ہم اسے انتہائی قریب دیکھتے ہیں. قریب اس لیے کہ وہ کام ہماری زیر قدرت ہے اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے. تو پھر دور کیسا؟ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن ہوگا آسمان، یہ ہوں گے آسمان کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا پیتل یا پگھلی ہوئی چاندی، کالمہل، یہ آسمانوں کا معاملہ ہوگا. پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان ہوں گے. ممکن ہے یہ ابتدائی شکل ہو، بعد میں آسمانوں کا ریزہ ریزہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا بھی کتاب و سنت کے نصوص میں موجود ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہوں گے پہاڑ کالعہن، دھمکی ہوئی روئی کی طرح. العہن الصوف المصبوغ، دھمکی ہوئی روئی جس کو رنگ کر دیا جائے، اس کی طرح آسمان رنگے برنگے نظر آئیں گے. دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہوا ان کو اڑاتی پھرے گی. تو پہاڑوں کے بھی قیامت کے وقوع پر مختلف منظر ہوں گے. ریت کی طرح بھی آتا ہے، پہاڑ ریت بن جائیں گے. روئی کی طرح بھی آتا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور حباب منصورہ بھی آتا ہے، بالکل جیسے ایک رائی کے دان، ذرے چھوٹے چھوٹے، ان ذرات میں پہاڑوں کو تبدیل کر دیا جائے گا. تو یہ 3 مختلف کیفیتیں کیوں ہیں؟ یہ قیامت کے خوف اور اس کی ہیبت کے مختلف انداز ہوں گے. معاملہ شدید ہوگا، پھر شدید تر ہوگا، پھر شدید ترین ہوگا، اور جوں جوں قیامت کی شدت اور ہولناکی بڑھے گی تو یہ تغیرات واقع ہوں گے کہ پہاڑ پہلے ریت کی طرح ہوگا، پھر دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہوا ان کو اڑاتے پھرے گی، اور پھر ہوا منصورہ، بالکل چھوٹے چھوٹے ذرے، جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہوں اور کوئی سورج کی کرن کسی سوراخ سے
آپ کے کمرے میں داخل ہو تو اس کرن میں متحرک ذرے نظر آتے ہیں، یہ ہوا منصورہ ہے، بالکل بے فائدہ بیکار۔ ہوا منصورہ کا لفظ کچھ لوگوں کے اعمال پر بھی استعمال ہوا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو یہ عمل لے کر آئیں گے، نیکیاں لے کر آئیں گے، ان نیکیوں کو ہم ہباء منصورہ کر دیں گے، ان ذروں کی طرح اڑا دیں گے جو کرنوں میں متحرک ذرے آپ کو نظر آتے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیکیاں ہوں گی مگر بیکار محض، یا تو وہ نیکیاں کرنے والے مشرک تھے، یا موحد تو تھے مگر نیکیوں میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، اور یا پھر یہ کہ وہ عمل اور وہ نیکیاں نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف تھیں، آپ کے طریقہ مبارکہ کے خلاف تھیں، تو یہ ہباء منثورہ، بہت سے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن ہباء منثورہ ہو جائیں گے، ذرے بن کر بکھر جائیں گے، جن کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں پوچھے گا کوئی حمیم کسی حمیم سے۔ حمیم سے مراد گہرا دوست، جس سے آپ کی دنیا میں انتہائی گہری دوستی تھی، جب قیامت واقع ہو جائے گی تو دوست کو دیکھے گا ضرور مگر پوچھے گا نہیں۔ کیا معنی؟ حال نہیں پوچھے گا۔ ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کو اپنی فکر کھائے گی۔ تو دوست کو دیکھیں گے، دنیا میں دوستی کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے، مگر آج نہیں پوچھیں گے، حال نہیں پوچھیں گے۔ یا پھر اس کا معنی یہ کر لیجئے کہ دوست کو دیکھے گا لیکن کوئی مدد کا سوال نہیں کرے گا، انہیں اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ آج کوئی کچھ مدد نہیں کر سکتا، ایک ذرے کا تعاون نہیں کر سکتا۔ یہ دوستیاں دنیا کی زندگی تک محدود تھیں اور آج کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو نہیں پوچھے گا، نہیں سوال کرے گا کوئی دوست کسی دوست سے، جتنی بھی گہری دوستی ہو، جتنا بھی گہرا تعلق ہو، مگر قیامت کے دن یہ دوستی قائم نہیں رہے گی۔ میدان محشر میں حال احوال تک نہیں پوچھ سکیں گے یا کوئی مدد کا سوال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یقین ہوگا کہ آج کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ والامر یومئذ للہ، آج سارا امر اللہ کے پاس، مالک یوم الدین، وہی اس روز جزا کا مالک ہے، اور وہی جو کرے گا وہی ہوگا، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، یبصرونہم، دکھائے جائیں گے وہ ان کو، یعنی دوستوں کو دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن حال نہیں پوچھ سکیں گے، کوئی استفسار نہیں کر سکیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چاہے گا مجرم اس دن کہ کاش، لو یفتدی، کاش وہ فدیہ دے دے یا فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس دن کے عذاب کے بدلے، ببنی، اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، کاش آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹے بطور فدیہ دے سکے۔ لو یفتدی، کاش وہ فدیہ کے طور پر دے سکے، من عذاب یومئذ،
اس دن کے عذاب سے بچاؤ کے لیے بے بنی اپنے بیٹوں کو، یعنی اس قدر عذاب کی شدت ہوگی، ہولناکی اور خطورت ہوگی کہ دنیا میں باپ اولاد سے محبت کرتا ہے، مگر قیامت کے دن اپنے بیٹے فدیہ کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے بچا دیا جائے اور میرے بیٹوں کو داخل کر دیا جائے۔ وصاحبتہ، اور اپنی بیوی فدیہ میں دینے پر تیار ہوگا، فاخیہ، اور اپنے بھائی، اور یہ رشتے ایسے ہیں جن سے دنیا میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اولاد سے، بیوی سے، بھائیوں سے، سب دینے کے لیے تیار ہوگا کہ ان سب کو میرے فدیے کے طور پر لے لیا جائے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے قرابت داروں کو التی تؤویہ، جنہیں وہ پناہ دیتا تھا اور جگہ دیتا تھا، اپنے پاس ٹھہراتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، انہیں پناہ دیتا تھا، ان کے جو قضیے ہوتے تھے ان کو حل کرنے میں تعاون کرتا تھا، کوئی مشکل آتی اس کو رفع کرنے میں مدد کرتا تھا۔ آج وہ تیار ہوگا کہ ان سب کو لے لیا جائے، قرابت داروں کو لے لیا جائے، قوم قبیلے کنبے کو لے لیا جائے اور سب کو میری جگہ جہنم میں جھونک دیا جائے، بطور فدیہ ان کو قبول کر کے مجھے بچا لیا جائے۔ بلکہ وہ من فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب، جو کچھ میرا ہے زمین میں، افراد ہوں، مال ہو، وہ سب لے لیا جائے بطور فدیہ کے، اور ان سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ ثم ینجیہ، پھر وہ فدیہ جو ہے وہ اس کو نجات دے دے۔ ثم ینجیہ، یعنی جو یفتدی میں افتداء جو مصدر مفہوم ہو رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ ثم ینجیہ، یعنی وہ فدیہ دینا اس کو نجات دلا دے، اس کو نجات دے دے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مجھ سے لے لے بطور فدیہ کے اور مجھے بچا لے یہ فدیہ قبول کر کے، اور باقی ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ یہ کلمہ ردع یا کلمہ توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، ما قبل کے مضمون کی نفی کے لیے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ انہا لظیٰ، بے شک وہ شعلوں والی آگ ہے، لظیٰ، تلظیٰ، شعلوں والی آگ ہے وہ، نزاعۃ للشوا، نزاع کھینچنے والی ہے، للشوا، شوا کو، شوا، شوات ان کی جمع، جیسے نوات ان کی جمع، اور اس سے مراد چہرے کی کھال، چہرے کی کھال کھینچنے والی، اس طرح کھال کھینچے کہ بندے کی چہرے کی ہڈیوں کا پنجرہ نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے۔ تو یہ جہنم کی خطرناک آگ نزاعۃ للشوا، جو کھینچنے والی ہے چہرے کی کھال کو، منہ کی کھال کو، تدعو من ادبر وتولی، اور پکارے گی وہ من ادبر، ان لوگوں کو جنہوں نے پیٹھ پھیری، منہ پھیرا، وتولی، اور منہ موڑ لیا، پیٹھ پھیر لی اور منہ موڑ لیا، انہیں پکارے گی، کہے گی کہ اے مشرک، اے کافر، اے منافق، رک جاؤ، آج تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ تدعو، یہ پکارنا، پکارے گی من ادبر وتولی، پیٹھ پھیرنے والوں کو اور منہ پھیرنے والوں کو یہ آگ پکارے گی، جس کا سلوک یہ ہے کہ یہ جب انسان کو ڈالا جائے گا اس کی شدت اور حدت سے اس کے چہرے کی جو کھال ہے وہ آگ اسے کھینچ لے گی۔ تو تدعو، پکارے گی وہ من ادبر وتولی، جنہوں نے پیٹھ پھیری اور جنہوں نے منہ موڑ لیا، وجمع، اور مال جمع کیا، فاوعى، اور انہیں محفوظ رکھا، چھپائے رکھا۔ یہ اوعى وعاء ان سے ہے،
وعاء کا معنی برتن، یعنی مال کو جمع کیا تجوریوں میں، صندوقوں میں، تھیلیوں میں، یعنی جہاں بھی مال جمع ہو سکتا ہے، وہ جو مال کے برتن ہیں وہ مال رکھنے کے، تو جمع جمع المال فاوعى جعلہ فی وعاء، کہ اس مال کو برتنوں میں رکھا، تھیلیوں میں رکھا، تجوریوں میں رکھا، گن گن کے رکھا اور اس کو خرچ نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوع، یہ ہلعن سے ہے، اور ہلعن میں دو معنی ہیں، ایک حرص کی شدت، دوسرا جزا فضا کی شدت، یہ دونوں معنی ہلوع میں، اور آگے خود قرآن یہ معنی کر رہا ہے، کوئی خوشی حاصل ہو، کوئی مال حاصل ہو تو اس مال کی حرص اور طمع کی شدت، اور کوئی نقصان ہو یا کوئی مصیبت ہو اس مصیبت پر جزا فضا کی شدت، یہ دونوں معنی جمع ہوتے ہیں ہلعن میں یا ہلوعن میں، کہ انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا۔ کسی نے پوچھا امام ثعلب سے کہ ہلوع کا معنی کرو، تو امام ثعلب نے فرمایا کہ اس کا معنی خود قرآن نے کیا ہے، آگے پڑھ لو، کیا ہے وہ؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا، کیا معنی؟ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزوع ہوتا ہے، بڑا جزا فضا کرنے والا، مبالغے کا صیغہ فعول کے وزن پر۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منوع ہوتا ہے، یہ بھی فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، یعنی اس کو روکنے والا، بخل کرنے والا اور سخاوت نہ کرنے والا، منوع۔ تو یہ ہلوعن کا معنی تکلیف پر جزا فضا کرے اور خیر حاصل ہونے پر شدید ترین حرص کا مظاہرہ کرے اور اس مال کے تعلق سے بخیل ہو جائے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، یہ الا حرف استثناء اور مصلین مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ منہ پیچھے انسان، ان الانسان، یہ مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ منہ۔ اب سوال یہ کہ مصلین جمع ہے، جو مستثنیٰ جمع ہے، اور الانسان یہ واحد ہے جو مستثنیٰ منہ ہے، تو مستثنیٰ جمع اور مستثنیٰ منہ واحد، یہ ایک اشکال ظاہری ہے، حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ انسان جنس ہے۔ جب جن سے انسان مراد لیں گے تو اس میں خود جمع کا معنی آ گیا، یعنی تمام انسان۔ ان الانسان، بے شک انسان، جن سے انسان ہلوع پیدا کی گئی ہے، الا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس ہلع سے نکلنے کی، اور اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ شر کے پہنچنے پر جزا فضا نہیں کرتا اور خیر کے پہنچنے پر اس کو روکتا نہیں، تو الانسان جنس ہے، تو اس میں جمع کا معنی آ گیا، اس طرح اشکال زائل ہو گیا۔ سوائے مصلین کے، سوائے مصلین کے، نمازیوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو نمازیں قائم کرنے والے ہیں، اور نمازیں قائم کرنا یہ سچے اسلام کی دلیل ہے۔ تو الا المصلین سے مراد الا المؤمنین یا الا المسلمین، ایمان والے، اسلام لانے والے، کیونکہ نماز قائم کرنا یہ ایمان اور اسلام کی سلامتی کا ایک بنیادی رکن ہے۔ تو سوائے نمازیوں کے، مسلمانوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو علی صلاتہم اپنی نمازوں پر دائمون ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، ہمیشگی اختیار کرنے والے۔ بعض مفسرین
کی تفسیر میں پڑھا کہ اداء و قضاء، ادا ہو یا قضا ہو، اگر نماز رہ جائے تو اس کو قضا کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو قضا کرتے ہیں۔ مگر اس کی تشریح میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ قضا نماز کی دو صورتیں ہیں، یا بندہ نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من نام عن الصلاۃ فلیصلیھا اذا استيقظ، من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا استيقظ واذا ذکرھا، کہ جو نماز سے سو جائے اور اس کی آنکھ نہ کھل سکے حتیٰ کہ وقت گزر جائے، یا جو نماز پڑھنا بھول جائے تو پھر وہ کب پڑھے؟ جب سویا ہوا بیدار ہو جائے یا بھولا انسان اس کو یاد آ جائے۔ تو یہ قضا کی دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ نماز قضا کی اور کوئی صورت نہیں۔ تو اپنی نمازوں پر تسلسل اور ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، متعین حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ سائل سے مراد وہ شخص جو مانگ لے اپنی ضرورت کے لیے، اور محروم سے مراد وہ شخص جو نہ مانگے بلکہ خاموشی اختیار کرے۔ لوگ سمجھیں کہ یہ نہیں مانگ رہا تو اس کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال کرنے کا عادی نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والا، تو اس لیے وہ عام طور پہ محروم ہی رہتا ہے۔ اس لیے احادیث میں اور قرآن پاک میں بھی کہ جو حاجت مند ان کو تلاش کرو، ان کے چہروں پر ان کی حاجتیں پڑھو۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ سے مانگ کر سوال کرے، بلکہ ان کے احوال کا تفقد کرو اور ان کے ساتھ تعاون کرو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ جن کے مالوں میں معلوم اور مقرر حصہ ہے، متعین حصہ ہے، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ یہاں جو حق معلوم ہے اس سے مراد زکوٰۃ، اپنے مال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں مراد زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی دو دلیلیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا ذکر نماز کے بعد ہے، اور نماز کی قرین زکوٰۃ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو پیچھے نماز کا ذکر ہے تو آگے مالوں میں حق کا ذکر، تو یہ حق زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ مالوں میں جو متعین اور مقرر حق ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہی میں ہوتا ہے، صدقے میں نہیں ہوتا۔ یعنی صدقہ جو انسان دیتا ہے تو وہ مقرر حصہ نہیں ہوتا، ہاں زکوٰۃ میں مقرر حصہ ہوتا ہے، 2.5% دیں، عشر دیں، تو وہ مقرر ہوتا ہے، صدقات میں مقرر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں مراد فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی، قیامت کے دن کی، یوم الجزا کی۔ یوم الدین کا معنی یوم الجزا، جزا اور سزا کے دن کی۔ اور یہ تصدیق عقیدتاً و عملاً، تصدیق جو ہے وہ عقیدہ میں بھی اور عمل میں بھی۔ عقیدہ سے مراد ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ان کا قیامت پر ایمان ہے، اور عمل سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں جو قیامت کے دن فائدہ دیں اور ان کی نجات کا باعث بنے۔ خالی دعویٰ نہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، بلکہ نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، کیونکہ یہ اعمال ہی قیامت کے دن کام آنے والے۔ تو یہ صدقون بیوم الدین، یوم الجزا کی تصدیق کرتے ہیں عقیدتاً و عملاً، کیونکہ اصل چیز عمل ہے۔ ایک سائل نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا؟ تو عمل ضروری ہے۔ تو خالی دعویٰ کرنا کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں
اتنا کافی نہیں، بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی انسان اختیار کرے جو عمل قیامت کے دن کام آنے والے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو من عذاب ربهم اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، یعنی مسلسل ایک ڈر اور خوف اللہ کے عذاب کا ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا طاری ہے، مسلسل قائم ہے، حتیٰ کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ایک مومن کے دل سے خوف زائل نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیک اعمال کرتا بھی ہے تو یہ خوف اس کے دامن گیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے یہ نیک اعمال پسند بھی ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں، تو مستقل ایک خوف اس کے دل میں موجود ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایک انسان کے ایمان کی کامیابی کیا ہے کہ وہ خوف اور رجاء کی دونوں کیفیتوں کے بیچ میں ہو، کبھی خوف ختم نہ ہو اور رجاء باقی رہ جائے، اور کبھی رجاء ختم نہ ہو خوف باقی رہ جائے، بلکہ خوف بھی ہو، رجاء بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو، اور اس کی نعمت اور جنت اور رحمت کی امید بھی ہو۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، غیر مأمون ہے، ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے خوف ہوا جائے، بلکہ اس کے خوف کو مستقل دل میں قائم رکھنا ہے۔ ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا خوف مستقل اپنے دلوں میں قائم رکھنا ہے۔ تو کثرت عمل کے باوجود بھی اگر ایک انسان بہت نیکیاں کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، اس کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس سے بے پرواہ اور بے خوف ہو جائے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے عذاب کا خوف دامن گیر رہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن بعض بندوں کے نیک اعمال کے باوجود ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ مثلا نیک اعمال تو بہت کیے ہیں مگر شرک موجود تھا، اب شرک کی موجودگی میں نیکیاں قابل قبول نہیں، وہ تو خوش آئے گا اپنی بے شمار نیکیوں کی بنا پر، مگر اللہ تعالیٰ اس کے شرک کی بنا پر اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ اس طرح ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے مگر اخلاص نہیں، ریاکاری کہیں نہ کہیں موجود ہے، عمل کو بیکار کرنے والی۔ یہ ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے بذام خیش، مگر وہ اعمال نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہیں، تو نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہ ہوا جائے، بلکہ ہمیشہ اس کا خوف دل میں رکھا جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فروج فرج کی جمع، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، مراد لونڈیاں، بیویوں پر اور لونڈیوں پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، یہ ملامت کیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں، یعنی بیویوں اور لونڈیوں سے خلوت اختیار کرنا یہ ملامت کی بات نہیں ہے، ایسے لوگ ملامت کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو حلال قرار دیا ہے، بیویوں کو اور لونڈیوں کو۔ فإنہم غیر ملومین، تو یہ جو ہیں دونوں لونڈیاں اور بیویاں، یہ ملامت کیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں کہ ان کے سبب سے بندہ ملامت کا نشانہ بنے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، پس جو شخص تلاش کرے گا، چاہے گا، وراء ذلك، اس کے علاوہ
کوئی تیسرا راستہ ان لونڈیوں اور بیویوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ چاہے گا اپنی خواہش پرستی کے لیے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزوں کو حلال قرار دیا، بیویوں کو اور لونڈیوں کو۔ کوئی بندہ کوئی تیسرا راستہ اگر اپنائے گا، تلاش کرے گا، تو یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کے مستحق بنیں گے۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے اور ان کو ضائع نہ ہونے دینے والے ہیں۔ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچاتے ہیں، اور اپنے وعدوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان لوگوں کا وصف ہے جن کا یہاں استثناء اللہ پاک نے فرمایا، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد و پیمان اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے، یہ نہیں کہ کسی مال کی خاطر یا لالچ میں آ کر گواہی کو بیچ دیں، گواہی سے انحراف کر لیں اور گواہی کا انکار کر دیں، بلکہ جو گواہی دی حق اور سچ کی بنیاد پر اس پر قائم رہنے والے ہیں، اور کوئی لالچ کوئی خوف انہیں اس گواہی سے روکنے والا نہیں ہے۔ تو والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سے مراد نمازوں کے وقت کی پابندی، حفاظت سے مراد نمازوں کے آداب کی پابندی، یعنی سنت کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو نمازوں کے آداب ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو نمازوں کے اوقات ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو خشیت حضور قلبی جو ایک دل کا فعل ہے جس پہ بندے کو کنٹرول نہیں، اس کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خشیت بھی ہو، حضور قلبی بھی ہو، اور نمازوں کے آداب کی حفاظت بھی ہو، اور نمازوں کے اوقات کی حفاظت بھی ہو۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنتوں میں، جنت کے باغات میں عزت دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنات میں، جنت کے باغات میں عزت دی جائے گی۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے یہاں، اللہ پاک کا فرمان ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے قرآن پاک، اس میں تم سب کا ذکر موجود ہے، تم سب کی تصویر موجود ہے۔ اگر کھولو، دیکھو اور پڑھو تو کسی نہ کسی مقام پر تمہیں اپنی تصویر نظر آ جائے گی۔ تو اس مقام کو بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کا ذکر کیا کہ ان کو جنت میں عزت دی جائے گی، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیں وہ اوصاف ہمارے اندر ہیں یا نہیں، اس مقام پر ہمارا چہرہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہم یہاں موجود ہیں یہاں سے غائب ہیں۔ وہ اوصاف پھر دہرا لیجئے، نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنا، مالوں کی زکوٰۃ پوری امانت اور دیانت سے دینا، روز آخرت کی تصدیق کرنا عقیدتاً و عملاً، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے، اور اپنی امانتوں کی نگرانی کرنا، اپنے عہد و پیمان کی نگرانی کرنا، اور گواہیوں پر قائم رہنا، اور نمازوں کی حفاظت اوقات کی پابندی کے ساتھ اور آداب کی پابندی کے ساتھ، اور خشوع و خضوع اور حضور قلبی برقرار رکھتے ہوئے۔ یہ تقریباً 9 اوصاف جو یہاں کیے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن میں یہ اوصاف ہوں گے وہ یقیناً جنتوں میں عزت دیے جائیں گے۔ تو ان اوصاف کو پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، اپنے اوپر پیش کریں، اپنے آپ کو ان پر پیش کریں کہ اس مقام پر ہمارا چہرہ
موجود ہے یا غائب ہے، یہاں تصویر ہماری ہے یا نہیں ہے، اچھی طرح دیکھ لیں۔ اللہ پاک توفیق دے کہ ہم روز آخرت کے لیے تیاری کر سکیں، نیک اعمال انجام دیتے ہوئے، عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، اعمال صالحہ کی پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے اور توفیق بھی عطا فرما دے، اور اخلاص پر ہم سب کو قائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔